بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نور حدیث کے پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے ناظرین، ہاتھ کی لکیریں پڑھنا اور ہاتھ دیکھنے کا سلسلہ تقریباً دنیا بھر میں موجود ہے۔ ہاتھ دیکھنے والا لکیریں پڑھ کر لوگوں کے مستقبل، پڑھائی، شادی، کاروبار اور مختلف حالات کے معلومات فراہم کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ معلومات بالکل ہی درست ہو اور 100% درست ہو، لیکن پھر بھی لوگ ہاتھ کی لکیروں میں کیا لکھا ہے یہ جاننے کے خواہش مند نظرات۔ بعض اوقات لوگ صرف مذاق کے لیے اور کچھ لوگ شوق کے لیے بھی ہاتھ دیکھتے ہیں اور ہاتھ کی لکیریں پڑھاتے ہیں، جبکہ کچھ ایسی بھی ہے جو اس پر مکمل یقین بھی رکھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنی بہنوں بھائیوں ہاتھ کی کچھ لکیروں کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ لکیروں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کو بتائیں گے کہ ہاتھ کیسے دیکھتے ہیں اور ہاتھ پر موجود لکیروں کو کیسے سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر ہمارے یوٹیوب چینل نور حدیث کی پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے اور بیل کے نشان کو ضرور دبا دے۔ ناظرین، پامسٹری یعنی کہ ہاتھوں کی تعلیم ایک باقاعدہ علم کے طور پر پڑھا اور سکھا جاتا ہے۔ اس علم کے مطابق لڑکیوں کے دائیں ہاتھ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کن خصوصیات کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، جبکہ لڑکوں کا بایاں ہاتھ بتاتا ہے کہ وہ کن خصوصیات کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور آنے والی زندگی کیسے گزاریں گے۔ یہ علم رکھنے والے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہاتھ کے لکیروں کی مدد سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک انسان میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور اس شخص کا حال اور مستقبل کیسا ہوگا، اور اسی لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ کی لکیروں میں تقدیر لکھی ہوتی ہے۔ اسی لیے لوگ اپنے ہاتھ کو پڑھوانے کے لیے پالمسٹ کے پاس جاتے ہیں اور نہ جانے کتنے پیسے دے کر اپنے تقدیر کے حوالے سے معلوم کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس چیز کو نہیں مانتے اور ہاتھ کی لکیروں پر یقین نہیں کرتے اور اپنا ہاتھ دکھانے سے منع کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ہاتھ دکھانے کے شوقین ہیں ان کو پامسٹ کے پاس جا کر پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم آپ کو کچھ ایسی معلومات دینے جا رہے ہیں جس سے آپ اپنے ہاتھ کی لکیریں خود پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہاتھ کے اندر خاص لکیریں کون سی ہوتی ہے اور ہاتھ کی کون سی لکیر کیا کہلاتی ہے۔ ہمارے پاس جو سب سے پہلی لکیر ہے وہ ہے لائف لائن۔ یہ لکیر انڈیکس فنگر سے لے کر انگوٹھے کے آخر تک جاتی ہے اور انگریزی کا حرف الٹا سی یعنی سی دکھائی دیتا ہے، الٹا سی دکھائی دیتا ہے۔ لائف لائن آپ کی زندگی کی پیش گوئی کرتی ہے۔ یہ آپ کے ہاتھ کی بہت اہم لکیر ہے اور تا حیات آپ کے ہاتھ میں موجود رہتی ہے۔ اگر آپ کی اس لکیر میں اضافی لکیر ہے تو یہ اضافی لکیریں آپ کی زندگی میں ہونے والے واقعات کی پیش گوئی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے زندگی میں کوئی ہونے والے حادثے کی پیش گوئی یہ لکیر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی لائف لائن بہت بڑی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لمبی عمر پائیں گے، اور اگر یہ لکیر ٹوٹی ہوئی بنی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو صحت کے مسائل درپیش آ سکتے ہیں۔ ہیڈ لائن، یہ لکیر ہاتھ کی دوسری اہم لکیر ہوتی ہے۔ یہ لکیر آپ کے ہاتھ میں لائف لائن کے برابر اور اوپر موجود ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے آپ کے عقائد، فلسفے، آپ کے رویے کے حوالے سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ اس لکیر کے ذریعے آپ کی ذہانت اور دماغی صلاحیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ یہ لکیر آپ کے ہاتھ کی بہت اہم لکیر ہے اور اس لکیر کا ہاتھ میں موجود ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ کی لائف لائن اور ہیڈ لائن ملتی ہوئی شروع ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دماغی صلاحیت بہت اچھی اور بہت مضبوط ہے۔ اگر یہ لکیر بہت بڑی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حقیقت پسند انسان ہیں۔ اگر یہ لکیر لہری قسم کی ہے
تو اس سے مراد آپ ہر چیز کو لے کر کے بہت سوچتے ہیں۔ اگر آپ کی لکیر بے شکل کی ہے تو اس سے مراد آپ بہت تخلیقی اور تصویری ہے۔ ہارٹ لائن، یہ لکیر آپ کی زندگی کی لگن کے بارے میں بتاتی ہے کہ آپ کو کس چیز کو لے کر کے کتنی لگن ہے۔ جتنی گہری یہ لکیر ہوتی ہے اتنی ہی گہری آپ کی لگن تصور کی جاتی ہے۔ یہ لکیر آپ کی انڈیکس فنگر سے لے کر ہاتھ کی چھوٹی انگلی تک بنی ہوتی ہے۔ یہ لکیر ہیڈ لائن کے اوپر بنی ہوتی ہے۔ فیٹ لائن، اس لکیر کی قسمت کی لکیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس لکیر کے ذریعے آپ کے قسمت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ یہ لکیر ہاتھ کے بالکل بیچ میں بنی ہوتی ہے۔ اگر یہ لکیر پوری اور مضبوط بنی ہو تو آپ کی زندگی آپ پر بہت مہربان رہنے والی ہے، اور اگر یہ لکیر ٹوٹی ہوئی بنی ہے تو اس سے مراد آپ کی زندگی میں مشکلات پیش آ سکتی ہے۔ میرج لائن، میرج لائن کے ذریعے آپ کے شادی کی زندگی معلوم ہوتی ہے۔ یہ لکیر چھوٹی انگلی کے نیچے موجود ہوتی ہے اور یہ بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے۔ اگر یہ لکیر اوپر نیچے دوبارہ بنی ہے تو اس کا مطلب آپ کی شادی دوبارہ ہوں گی، اور اگر یہ لکیر آخر سے کانٹی کی طرح ہے تو اس سے مراد آپ کی منگنی بہت زیادہ لمبی چلے گی۔ اگر آپ کی لکیر شروعات سے کانٹے کی طرح ہے تو اس بات کے امکانات ہے کہ آپ کی علیحدگی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی وہ معلومات جو ہاتھ کی اہم اور بڑی لکیروں کے بارے میں تھی۔ آئیے اب ہم آپ کو دولت کی لکیروں سے بھی کچھ آگاہ کر دیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق دولت کی لکیر میں اکثر انگوٹھے کے جڑ سے شروع ہوتی ہے، جبکہ بعض بالکل مختلف جگہوں پر ہوتی ہے۔ ان لکیروں کا مختلف جگہوں پر ہونا کوئی بری بات نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی قسمت دوسروں سے کتنی مختلف ہے۔ دولت کی 4 بڑی لکیریں ہوتی ہیں، جن میں سے پہلی انگوٹھے کے جڑ سے شروع ہوتی ہے اور شہادت کی انگلی کی جڑ تک جاتی ہے۔ یہ لکیر آپ کے دولت کمانے کی قدرتی صلاحیتوں کو غمازی کرتی ہے۔ اگر یہ لکیر انگوٹھے کی جڑ سے شروع ہو کر شہادت کی انگلیوں تک جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت سی دولت ورثے میں یا خاندانی حصے سے ملے گی۔ دولت کی دوسری لکیر انگوٹھے کے جڑ سے شروع ہو کر درمیانی انگلیوں تک جاتی ہے۔ یہ لکیر ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنے کاروبار سے کتنی دولت کمائیں گے۔ لکیر جتنی لمبی اور واضح ہوگی آپ اتنی زیادہ دولت کمائیں گے۔ دولت کی لکیر انگوٹھے کی جڑ سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ انگوٹھے کی مخالف سمت میں ہتھیلی کے نچلے حصے سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں دماغ اور شہرت کی لکیریں بھی شامل ہوتی ہے۔ دماغ کی لکیر اس کی ہوتی ہے جو ہتھیلی کے درمیان ایک سے دوسری طرف جاتی ہے، اور شہرت کی لکیر عمودی ہوتی ہے جو کہ ہتھیلی کے نچلے حصے سے اوپر درمیانی یا انگوٹھی والی انگلی تک جاتی ہے۔ دولت کی چوتھی لکیر دماغ کی لکیر سے ہی شروع ہوتی ہے اور انگوٹھی والی انگلی تک جاتی ہے۔ راستے میں شہرت کی لکیر کو عبور کرتی ہے۔ یہ لکیر اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ آپ کی قسمت تیز ہے اور حیران کن طور پر آپ کو دولت ملے گی۔ ہمارے پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات ضرور سمجھ میں آئی ہوگی۔